میاں صاحب، پاکستان میں اسپیشلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیری مریدی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یہاں کہتے ہیں کہ جہاں بھی نظر مارو آپ کو پیر ہی پیر نظر آئیں گے، مرید بھی اس کی زیادہ تعداد میں ہے. تو زیادہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ مطلب چیز اتنی بڑھ گئی ہے؟ کیا یہ ایک کاروبار بن گیا ہے پاکستان میں، یا مرید اپنی دنیاوی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ یہ مطلب پیروں کے پاس جاتے ہیں؟ یہ اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ ہر جگہ جگہ پہ آپ کو پیر پاکستان میں اسپیشلی کیوں ملتے ہیں؟ ایک تو پہلی وجہ تو یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے لوگ بیچارے غریب بھی ہیں. اب بہت سارے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے علاج، تو اب وہ ظاہر ہے وہ کسی مزار شریف پہ جاتے ہیں یا کسی پیر کے پاس جاتے ہیں کہ شاید یہاں سے میرا علاج ہو جائے. تو ڈاکٹرز نے جہاں پہ وہ 10,000 روپے کا بل لینا ہے، پیر صاحب نے 500 روپے کا تعویذ دے دینا. تو لوگوں نے وہ جو ہے ان کو اصل میں سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پیر کا مقصد کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پیر بھی شاید ڈاکٹر بھی ہے، اور یہ جو ہے نا وہ تھراپسٹ بھی یہی ہے. خاص طور پہ خواتین جو ہے وہ پیروں کے پاس جاتی ہیں، اور وہ جو ان کی کوئی باتیں نہیں سنتا، ان کے ہسبینڈ ہیں یا ان کے بھائی ہیں یا ان کے والدین ہیں، وہ ان کی بات نہیں سنتے، تو یہ پھر پیروں کے پاس جاتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ دے اسپل دیئر بینز. تو جو باتیں نہیں بھی کہنے کی ہوتی وہ بھی وہاں پہ پیر کے سامنے وہ بیان کرتی ہیں، جیسے کسی سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس. اور وہ ظاہر ہے وہ پھر ان سے وہ پیسے بھی لیتے ہیں. تو اب یہ کاروبار ہے، دنیا داروں کا کاروبار ہے اصل میں. تو دنیا کے لیے لوگ جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پھر دنیا داروں کے پاس ہی جا رہے ہیں جو دنیا کے لیے جائے گا. اب لوگوں کو اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ پیر کا مقصد کیا ہے، تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ سب سے بڑے پیر سے مراد رہبر، استاد یا مرشد کا لفظ ہے سورۃ کہف کے اندر. تو وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو ان کا مقصد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ بھائی وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تو تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے آئے ہیں. یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَۃ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کا آنے کا مقصد. پھر اور بھی بہت سارے مقاصد بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ان کی زندگی حیات طیبہ. تو اب اگر پیر جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا پھرتا نمونہ نہیں ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وہ تو پیر ہے ہی نہیں. تو وہ تو عطائی ڈاکٹر تو بہت سارے ہیں، پاکستان میں بھی بہت سارے ہیں. تو وہ اسی طرح ہی ہے، وہ پھر عطائی پیر ہے. تو وہ پھر لوگ بھی پھر اسی طرح ہی ہیں بیچارے. تو ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی اس کا مقصد کیا ہے. انہوں نے سمجھ لیا کہ پیر کا مقصد صرف تعویذ دینا ہے، جن بھگانا ہے، یا جو ہے وہ بیماری کو ٹھیک کرنا ہے، یا ہمارے کاروبار کو چمکانا ہے، یا کوئی ہماری بندش ہو گئی ہے اس کو دور کرنا ہے، اس نے بند تالے کھولنے ہیں تقدیر کے، قدرت کے. تو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور ان کا جو معاملہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیمار بھی ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ تنگ دستی بھی تھی ان پر. بہت سارے ایسے لوگ بھی آپ کے پاس حاضر ہوئے جنہوں نے آ کے سوال کیا، تو آپ نے جو ان کو مثال کے طور پہ ایک شخص آیا اور اس کے پاس ایک ہی پیالہ تھا، وہ آپ نے فرمایا کچھ ہے تیرے پاس بیچنے کے لیے، تو وہ پیالہ لے آیا. تو وہ پیالہ بیچ کے تو اس کو پھر ترغیب دیا آپ نے. تو پیروں کا تو کام ہوتا ہے کہ خود کفالت کا سبق دینا، اللہ کے ساتھ جوڑنا. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مصائب کے لیے دعائیں بیان فرمائیں، تو وہ ہر دعا تو شروع ہی اسی طرح ہوتی ہے کہ اللہ سے ہی مدد مانگنا، اللہ سے جوڑنا. تو اب کیونکہ وہ ایک کاروبار بن چکا ہے، تو وہ پھر پیر سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تم ہمارے محتاج ہو، ہم جو ہے وہ وسیلہ ہیں تمہارے اور اللہ کے درمیان. تو یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے. ہاں، دعا تو ہوتی ہے. اللہ والے جو صحیح اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ ہی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور اپنے مریدین کو جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ان کو بھی یہی درس دیتے ہیں کہ بھی اللہ ہی سے مانگو، ان کو اللہ ہی کی راہ دکھاتے ہیں. لیکن جو کاروباری لوگ ہیں وہ ان کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ سے جوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم ہمارے محتاج ہو، ہم تمہارے مسئلے یہاں پہ بھی حل کریں گے، آگے بھی حل کریں گے. تو یہ بہت بڑا کاروبار ہے، یہ ایک بزنس بن چکا ہے پاکستان میں تو. اور غریب جو ہے وہ بیچارے وہ لٹ بھی رہے ہیں.
تو لیکن یہ ہے کہ ان کو سستا علاج مل رہا ہے. وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ تو بہت زیادہ پیسے لے گا. تو اب یہ جا کے خواتین جو ہے وہ پیروں کو سناتی ہیں. وہ 1000 روپیہ لے لیتا ہے، کسی سے 5000 لے لیتا ہے. جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں ان سے 20-25 ہزار بھی لے لیتے ہیں. تو یہ کاروبار ہے. تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ ہے کیا اصل چیز. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. پاکستان میں یہ بہت بڑا کاروبار ہے اور بہت بڑی بڑی درگاہیں ہیں، بڑے بڑے آستان اور بڑے بڑے پیر ہیں اور بڑے بڑے مشہور بھی ہیں اور ٹی وی پہ چینل بھی ہیں ان کے. لیکن ان میں سے کوئی بھی وہ کام کوئی نہیں کر رہا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یعنی کہ لوگوں کو اللہ کی راہ دکھانا، اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ کی طرف مائل کرنا اور گناہوں سے روکنا. یہ اصل کام ہے. سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 پڑھیں نا تو پیری مریدی کا اللہ نے خود بیان فرما دیا. بیعت کا مقصد کیا ہے؟ بیعت کا مقصد تو پھر اللہ نے وہ گناہ گنے ہیں نا کہ بھی شرک نہیں کریں گی، آپ کے پاس جو ایمان والی عورتیں حاضر ہو رہی ہیں، جھوٹ بہتان نہیں باندھیں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تو جو مقصد ہے انبیاء مرسلین کا وہ یہی ہے کہ تربیت کے استاد ہوتے ہیں انبیاء. تو پیر اگر وہ صحیح واقعی ہے تو وہ تو پھر تربیت کا استاد ہونا چاہیے. تو اس کا دنیا سے پھر کیا لینا دینا؟ دنیا کے مسائل تو پیر کو سب سے زیادہ ہونے چاہیے. وہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ مصائب میں ہوتا ہے. وہ سارا قرآن اس بات کی گواہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھ لیں مصائب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصائب دیکھ لیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب دیکھ لیں، حضرت ایوب کے مصائب دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصائب دیکھ لیں. تو یہ وہ تو مصائب میں ہی گھرے رہتے ہیں. وہ خود جو مصیبت میں ہے تو وہ پھر ہاں ان کی دعا ہے، بے شک ہے، دعا کرانی چاہیے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. لیکن کوئی بندہ یہ کہے کہ تم میرے محتاج ہو اور میں ہی تمہارا وسیلہ ہوں اور میں ہی تمہارا زمین پر خدا ہوں، تو اللہ کی پناہ پھر ایسے لوگوں سے.